ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جلدی کا کام شیطان کا. بہت سارے کام جلدی میں کر جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ کس کی بات کر رہی ہیں انہیں سے جان لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی جلدی کام شیطان کا بچپن سے سنتے آئے ہیں. والدہ اکثر ٹوکا کرتی تھی ارے آرام سے ٹھہر کے رسانیت کے ساتھ ذرا سکون کے ساتھ ذرا تسلی کے ساتھ. عموماً امی کی جو گھڑی تھی نا وہ 10-15 منٹ آگے ہوا کرتی تھی ہمیشہ. اور ہمیں یہی ہوتا تھا کہ امی کی گھڑی 15 منٹ آگے, نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ذہن میں 15 منٹ رکھ کر کے اور 5 منٹ پیچھے ہو جاتے تھے. ہمیشہ تاخیر ہوتا ہے تو وہ تاخیر ہو ہی جاتی تھی کیونکہ ذہن میں یہ رہتا تھا کہ امی کی گھڑی جو ہے وہ 15 منٹ آگے. لیکن ہمیشہ وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ جلدی کام شیطان کا, جلدی میں کام بگڑتے ہیں. عربی میں بھی ایک محاورہ ہے کہ فی التأنی سلامہ و فی العجلہ ندامہ, کہ ٹھہراؤ کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے, سکون کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے, سکون میں سلامتی ہے اور عجلت میں ندامت ہے, پشیمانی ہے, پچھتاوا ہے. تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان جلد بازی میں فیصلے لے لیتا ہے اور پھر اس کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر جو چمن ہے وہ یوں خاکستر ہوتا ہے کہ صرف راکھ ہی راکھ رہتی ہے. کوئی بھی زندگی کا فیصلہ ہو, کہتے ہیں کہ غصے کے وقت ذرا جھک جاؤ اور فیصلے کے وقت ذرا رک جاؤ. کوئی بھی فیصلہ ہو, کہتے ہیں کہ غصے کے وقت ذرا جھک جاؤ اور فیصلہ کرتے وقت ذرا رک جاؤ. تو غصے میں کبھی بھی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور خوشی کے وقت جو ہے وہ کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے. خوشی کے وقت کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں عارف صاحب, بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں جو کہ اندر تک انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. ان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے مسائل بھی ہوتے ہیں. انسان نے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں یا یہ کہیے کہ غصے کے اندھے پن میں 3 لفظ ادا کر دیے اور پھر وہ تمام عمر پچھتاتا ہے, ہاتھ ملتا ہے لیکن ہاتھ کچھ آتا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جلد بازی میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جلدی کام شیطان کا ہوتا ہے. شیطان انسان کو ورغلاتا ہے. شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے کہ خون, اور معاملات کو بگاڑ کر. خاص طور پر شیطان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب وہ کسی عالم دین کو اس کے علم کے حصول یابی سے روکتا ہے یا وہ کسی گھر کے شوہر بیوی کے خانوادے کو بگاڑتا ہے, ان کے درمیان جدائی اور تفرقہ ڈالتا ہے. تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مسئلے آتے ہیں, ایسے سوالات آتے ہیں. اب ایک بہن نے سوال کیا کہ ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ, چونکہ شاید گھر والوں کو ان کی شادی پر اعتراض ہوگا, تو دونوں نے گھر سے بھاگ کر ایک مذہبی مقام پر جا کر بغیر کسی گواہ کے, 2 گواہ ضروری ہیں, وہاں ایک گواہ بھی موجود نہیں تھا, لیکن کسی کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے نکاح پڑھوا لیا. تو کیا شادی ہو گئی؟ اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک عرصے سے ساتھ ہیں. ایسی صورت میں جو جلد بازی میں یہ لیا گیا فیصلہ ہے یہ کتنے بڑے گناہ کا سبب بن رہا ہے, یہ کتنے بڑے فتنے کو سماج میں دعوت دے رہا ہے. تو یہ جلد بازی میں فیصلے اگر اپنے گھر والوں کو اپنے اعتماد میں لے کر کے, ان کے دلوں میں جگہ بنا کر کے, ان کے سامنے اپنے دلوں کا حال بیان کر کے یا اپنی پسندیدگی کو ظاہر کر کے کسی نتیجے پر یا گھر والوں کی موافقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا موافقت حاصل کر کے اگر یہ رشتہ پائے تکمیل تک پہنچتا تو اس میں دنیا کی بھی خیر تھی, آخرت کی بھی نجات تھی. یہاں دنیا بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ صرف گناہ ہی گناہ ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بہت سے فیصلے جو اس طرح لے لیے جاتے ہیں کہ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی جاتی ہے. اب یہاں ایک بات اور بھی ہے, یہ ہم سکے کے دونوں پہلو دیکھیں گے. ایک سوال ہمارے پاس ایک کالر کا یہ بھی آیا کہ خاندان میں لڑکی جو ہے وہ خاندان کے ہی ایک شخص کو, کسی کزن کو پسند کرتی ہے. سوال ان سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیے کہ ہر اعتبار سے وہ رشتہ جو ہے وہ کفو ہے, ذات برادری کے اعتبار سے؟ بولے ہاں. سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے, پڑھا لکھا ہے, شریف النفس ہے,
بولے ہاں ہر اعتبار سے ہم پلہ ہے. تو پھر آپ شادی کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا بس ہم اس لڑکی کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی یا اپنی بھتیجی بھانجی کی شادی خاندان میں نہیں کرنا چاہتے، اس سے نہیں کرنا چاہتے. اب اگر وہ لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے، اول تو دیکھیے اسلام میں اس طرح کی محبت کی اجازت نہیں ہے. اسلام سراسر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پسند آ رہا ہے نکاح کرو، کیونکہ کہتے ہیں کہ شیطان اس وقت اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تباہ ہو گیا، ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. جب کوئی شخص کسی سے نکاح کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے اپنا آدھا دین بچا لیا. جی. تو وہ اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا دیوانہ وار مارا مارا پھرتا ہے کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، اس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو، لڑکا لڑکی کو پسند آ رہا ہے یا دونوں میں سے کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو گھر والوں کی رضامندی لے کر کے نکاح کر لو. اور اگر نکاح کی کوئی معقول، مسترد کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر یہ گھر والوں کی بھی غلطی ہے کہ اس رشتے کو قبول کیوں نہیں کر رہے. کیونکہ دیکھیے زندگی لڑکے اور لڑکی کو گزارنی ہے. جس نے ایک ساتھ یہ اس زندگی کو گزارنا ہے، اگر اس کی پسند کو ملحوظ رکھا جائے تو شاید ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. اگر گھر والوں یہاں اس رشتے کو ریجیکٹ کر کے وہ اس لڑکی کی یا لڑکی کی شادی کسی دوسری جگہ کر رہے ہیں، اور وہ لڑکی یا وہ لڑکا جو ان کی زندگیوں میں آ رہا ہے، جو دوسرا شخص آ رہا ہے، اسے یہ پسند نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں ناپسندیدگی کے نتیجے میں جو اس رشتے میں ایک سطحی سا ایک رشتہ، ایک رسمی سا رشتہ ہوگا جس میں محبت اور پائیداری نہیں ہوگی، تو اس رشتے کے کھوکھلے ہونے کے ذمہ دار کون ہیں؟ یقینی طور پر گھر والے، والدین اس کے ذمہ دار ہوں گے. خیر یہ دوسری اتر چلا جائے گا. میں جو آپ بات کر رہی تھی کہ جلدی، تو یہاں جلدی یہ وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا رشتہ کہیں اور کریں گے، انہوں نے جلدی میں یہ کیا کہ گھر سے بھاگ کر کے شادی کر لی، گھر سے نکل کے جا کر کے شادی کر لی. بہرحال شادی کا تو مسئلہ تو مفتی صاحب سے کہ ہوا نہیں ہوا، شادی یہ ہوئی نہیں ہوئی. شادی سراسر نہیں ہوئی کیونکہ 2 گواہ بہت ضروری تھے. ایک آدمی تو موجود تھا نا جس نے بھی نکاح پڑھایا. نکاح جس نے پڑھایا وہ تو نکاح خواں تھے. چلیے خیر وہ مسئلہ ہے، چھوڑ دیا اس کو. تو میں جاننا چاہ رہا تھا ابھی جلدی کہ اس میں میں آپ کو مثال دوں. یہ ابھی کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں، میری اپنے خود کا دیکھا. میں ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہوا ہوں اور جیسے یلو لائٹ ہوئی، آگے ایک اسکوٹی تھی، اس نے بریک لے لیا، پیچھے سے 4 ویلر آیا، وہ جلدی سے نکلنا چاہ رہا تھا اس کے اندر سے. جسٹ لائک اے بیلون اس طرح سے وہ شخص اچھلا ہوا کے اندر. کس وجہ سے؟ جلدی کی وجہ سے. اس کی گاڑی بھی روکی اور وہ آدمی اللہ عالم اس کا کیا ہوا، بہرا اٹھا کر کے ایمبولینس وغیرہ میں ڈال دیا. تو یہ جلدی کے اس میں اس نے کتنی سیکنڈ کی؟ زیادہ زیادہ 1 منٹ ہوتا ہے. رائٹ، اپنی جان خطرے میں ڈالی، دوسرے کی جان بھی خطرے میں ڈالی. جو ابھی بات کریں جلدی کے اس بات میں، اس جلدی کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں. دیکھیے اسلام نے تمام چیزوں کے لیے تنظیم الاوقات، جی، ٹائم مینجمنٹ. جی. اب جو اپنی والدہ کی مثال دی کہ انہوں نے 10 منٹ گھڑی آگے رکھی ہوئی تھی ہمیشہ. امی کی گھڑی میں ٹائم 10 منٹ 15 منٹ ہم نے مان رکھا تھا کہ وہ ہمیشہ آگے رہتی ہے. لیکن وہ کیوں تھا؟ تاکہ ہم وقت رہتے یا وقت پر کم از کم گھر سے نکل جائیں. تو اگر انسان وقت پر گھر سے نکل جاتا ہے کہیں، اور اگر راستے میں اس کو ٹریفک وغیرہ کا سامنا نہیں ہوتا یا وقت رہتے وہ گھر سے نکلتا ہے، تو یقینی طور پر وہ دفتر بھی وقت پر پہنچے گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اول تو سو کر دیر سے اٹھتے ہیں، اس کے بعد تیاری میں وقت نکل جاتا ہے. گھر سے نکلے تو اوہو 10 منٹ لیٹ، راستے میں ٹریفک جیم مل گیا، اوہو 15 منٹ لیٹ، اور اس کے بعد فون، سر بس دروازے پر کھڑا ہوں، جبکہ آپ اس سے کوسوں دور ہیں. تو جھوٹ بھی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ بھی نہیں ہے، وقت کی پابندی بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب ہانپتے کانپتے پہنچ رہے ہیں آفس میں، تو پھر آپ یہ دیکھیے وقت پر پہنچنے میں سرخروئی ہے، وقت سے پہلے پہنچ جانے میں سر بلندی ہے. آپ وقت سے پہلے پہنچے میں آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ آپ وقت پر پہنچ رہے ہیں تو بھی آپ کی عزت برقرار ہے. لیکن 5 منٹ کی تاخیر نظریں بھی چکا دیتی ہے اور گردن بھی چکا دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے. یہ تو ہمیشہ لیٹ لطیف ہے، نام پڑ جاتا ہے کہ ہمیشہ لیٹ آنے والے، کہ وہ تو اتنے ٹائم لیٹ آئیں گے فلاں آدمی. اچھا ایک اور جس طرف میں سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں نقصان ہوتا ہے، جس کو لوگ غصے میں سمجھ لیے جوش میں آ کر کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ طلاق کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو. اور ایسا پتہ نہیں یہ کون سی مردانگی ہوتی ہے کہ کہہ کر کے، حالانکہ اس کے لیے خواتین بھی ذمہ دار ہوتی ہیں، کیونکہ دن میں کم سے کم 3 مرتبہ تو وہی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو. لیکن کبھی کبھی وہ بھی، اس لیے خواتین کو تو حق نہیں دیا گیا، لیکن جب وہ شخص یہ سب گزرتا ہے تو اس کا گھر جو ہے، جو شخص یہ سب کچھ ایک پل میں کر گزرتا ہے، بچے، گھر، 2 خاندان کس طرح سے برباد ہوتے ہیں، کس طرح سے ویران ہوتے ہیں.
اسے تو آپ نے خود ہی بہتر طور پر بتا دیا، اس میں مزید وضاحت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے عارف صاحب. ابھی ابتدا میں بھی جس کال کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ غصے میں طلاق تو دے دی لیکن اس کے بعد پچھتاتے پھر رہے ہیں، ہاتھ ملتے پھر رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ 3 مرتبہ اگر طلاق دے دی ہے تو نہ مراجعت کی کوئی صورت ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کی شرعی حیثیت ہسبینڈ وائف کی، شوہر بیوی کی ختم ہو چکی ہے. اب ایسی صورت میں اس شخص کے پاس کیا رہ گیا؟ اس نے اسلام کے قوانین کو کیوں نہیں فالو کیا؟ اسلام نے ایک طلاق بھی وہی کام کرتی ہے جو 3 طلاق کرتی ہے. ایک مرتبہ طلاق کا لفظ اگر زبان سے نکل گیا تو اس کی حیثیت وہی ہے جو 3 مرتبہ طلاق. تو اس وقت آپ نے غصے میں یہ جو تینوں الفاظ ایک ساتھ ادا کر دیے، کیا سوچ کر ادا کیے؟ تو پھر آپ نے پریشان ہونا ہی تھا، پھر آپ کا خانوادہ بکھرنا ہی تھا، پھر بچوں کو بے سہارا ہونا ہی تھا. اب سوال یہ آتا ہے، ایک اسکالر نے سوال کیا کہ ایک خاتون بیوہ خاتون تھی، عقد ثانی کیا، جوان بچی بھی گھر پہ تھی. جس شخص سے نکاح کیا وہ اس خاتون کی عدم موجودگی میں اس خاتون کی جو بیٹی جو پہلے شوہر سے تھی ساتھ لے کر اپنے اس گھر آئی تھی شوہر کے پاس، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات اس کے استوار ہو چکے تھے. وہ اس کو ایکسپلائٹ کیا کرتا تھا، اس کو جنسی طور پر اس کا استحصال کیا کرتا تھا. تو اب جب یہ صورت سامنے آئی، اس نے لوگوں سے واویلا مچایا، محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں نے اسے مارا پیٹا، نہ جانے کیا کیا، دونوں کے درمیان جدائی ہوئی یا نہیں ہوئی، جو بھی ہوا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں سراسر نقصان کس کا ہوا؟ نقصان اس میں کس کا ہوا؟ اس خاتون کا بھی نقصان ہوا، اس کی بچی کا بھی نقصان ہوا، اس شخص کا کچھ نہیں گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام ہمارے برصغیر ہند و پاک میں عورت کی دوسری شادی بہت مشکل ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بچے ہوتے ہیں. اسلام نے کبھی بھی ایک عورت کو اس بات کا مکلف یا پابند نہیں بنایا کہ طلاق یا بیوگی کی صورت میں وہ اپنے بچوں کی کفیل ہو. یہ بچے دادا کے یا چچا کے سرپرستی، ان کی سرپرستی میں آتے ہیں. عورت کو تو بالکل آزاد کر دیا ہے کہ تم آزاد ہو نکاح ثانی کے لیے، عقد ثانی کے لیے. اب اگر یہ بچے دادا کی کفالت میں ہوتے، چچا کی کفالت میں ہوتے، اپنے ددیحال میں ہوتے، تو اس لڑکی کا یہ استحصال نہ ہوتا، اس کی زندگی برباد نہ ہوتی. وہ عورت جس نے عقد ثانی کیا تھا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار سکتی تھی. تو لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بہت ہی سرعت کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے یہ ادا کر دیے جانے والے الفاظ طلاق کی صورت میں. کہتے ہیں کہ طلاق کا لفظ بہت ہلکا ہے لیکن اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ ایک عورت نہیں اٹھا سکتی. اس کی پوری زندگی اس بوجھ کو اٹھانے میں گزر جاتی ہے اور تب بھی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ذرہ برابر یہ بوجھ کم نہیں ہوا، اور اسے بوجھ بنانے والا ہمارا سماج ہے. ایک انسان کی زندگی میں کسی بھی سطح پر ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، بزنس مین ہو، اسپورٹس مین ہو، کچھ بھی ہو، پیشنس، ٹھہراؤ کتنا ضروری ہے؟ ٹھہراؤ ہی تو سب سے زیادہ ضروری ہے زندگی میں. لیکن یہ ٹھہراؤ وہ بھی نہ ہو جو سستی اور کاہلی بن جائے. ٹھہراؤ یہ ہے کہ آپ جس وقت ضرورت ہو تدبر کی، تفکر کی، سوچنے سمجھنے کی، کوئی فیصلہ کرنے کی، تو ایک پل کو اپنے ذہن اور دل کو یکجا کر کے بہت گہرائی سے سوچئے اس کے انجام، اس کے عواقب، اس کے نتائج، دونوں پہلو تمام چیزوں کو. کیونکہ پیشنس بہت ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے. صبر کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا دنیا میں. تو جلد بازی کا ہم یہ دیکھتے ہیں نا، عجلت پسندی کا جو متضاد ہے وہ یہی ہے کہ ٹھہراؤ، سکون. تو سکون، صبر، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے. لیکن یہ ٹھہراؤ وہ بھی نہ ہو جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. تو جہاں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہاں تھوڑی دیر یا کچھ وقت کے لیے بڑا فیصلہ ہے تو پھر سوچنے اور سمجھنے کی مہلت بھی زیادہ ہونی چاہیے، بہت گہرائی سے. بلکہ اسلام تو مشاورت کا حکم دیتا ہے، مشاورت کا حکم دیتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنُهُمْ، کہ ان کے تمام امور جو ہیں وہ آپسی مشاورت سے طے ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے اپنے انتقال کے وقت میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جن میں 6 صحابہ تھے، اور کہا تھا کہ اگلے خلیفہ کا انتخاب انہی 6 کے درمیان سے ہوگا اور باہمی مشاورت سے ہوگا. اور اسلام میں جو ہے وہ مشاورت اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ید اللہ فوق الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے ہاتھ کے اوپر ہے. جی جی. تو
آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لینا، ایک دوسرے سے صلاح لے لینا، یہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر شخص سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر ودوان کون ہے، مجھ سے بڑھ کر دانشور کون ہے، مجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ایک مجمع میں خطاب کر رہے تھے. کسی شخص نے پوچھا کہ اے موسیٰ سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کہا میں. آ گئی گرفت، آ گئی گرفت. اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ، تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، فلاں مقام پہ چلے جاؤ. مجمع البحرین کہا گیا اسے سورہ کہف میں، جہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں. وہاں ایک شخص ہوگا اور وہ تم سے بھی زیادہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نہیں کہ وہ کن کن معاملات میں وہ تم سے زیادہ جانتا ہے. صرف کہا کہ جاؤ اس سے جا کر کے ملاقات کرو. اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تجسس ختم ہو جاتا. اللہ نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جائیں، کچھ وقت گزاریں، ان کے اندر وہ اضطراب بڑھے، وہ تجسس بڑھے کہ وہ کون سے علوم ہیں جو ان کے پاس ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہیں. وہ حقائق کو، اس معرفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کو، اس کی تلاش اور اس کی جستجو کرتے ہوئے اس بات کو ماننے اور یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں. تو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی جو ملاقات ہوتی ہے، جو تمام واقعات ہوتے ہیں، اس کو یہاں یادے کا وقت نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے. جب آپ نے ایک سوچ لیا کہ مجھ سے بڑھ کر کون جانتا، تو سمجھ لیجیے آپ کی موت واقع ہو گئی. کیونکہ علم کے بارے میں کسی کے بارے میں کہا گیا کہ ماں کی گود سے لے کر کے لحد تک علم سیکھنے کے لیے کہا گیا. کوئی آدمی مکمل ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر اس وقت میں. اگر یہ آپ کو دیکھنا فیصلہ کرنے کے لیے تو آپ سب سے بہترین دیکھیے عدالتوں کے اندر ججز فوراً ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ نہیں کر دیتے. کہتے ہیں کہ تاخیر ہوتی ہے، لیکن اس تاخیر میں بھی وہ ہر پہلو کو ٹٹولتے ہیں، دونوں فریقوں کی باتیں سنتے ہیں، بہت گہرائی سے ہر چیز کا تجزیہ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جلد بازی کی تو بات الگ ہوئی، لیکن بر وقت فیصلہ کرنا، یہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جائے. وقت پر فیصلہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ اسے علم بھی دیا، اسے عقل بھی دیا، اسے شعور بھی عطا کیا. علم، عقل، شعور، ضمیر، احساس، یہ تمام چیزیں جب یکجا ہوتی ہیں تو پھر انسان بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس میں فیصلہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ایک شخص کو کسی سے محبت ہو گئی، ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. اب اس کا رشتہ جو ہے وہ ٹھکرا دیا گیا، مسترد کر دیا گیا کہ نہیں، ہم نہیں کرتے اپنی لڑکی کی شادی تم سے. اب محبت بڑی شدید تھی، لیلا مجنوں والی. تو اس نے کہا اس سے کہ سنو، میں رات کو آؤں گا، گھوڑی تیار رکھنا، میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا. لڑکی نے بھی کچھ مال اسباب زیور وغیرہ ایک پوٹلی باندھی، گھوڑی بھی تیار رکھی اور انتظار کرنے لگی کہ کب رات ڈھلے، اندھیرا پھیلے اور اس کا محبوب پہنچے اور وہ اس کے ساتھ فرار ہو جائے. دستک ہوتی ہے، گھر والے تو سوئے تھے، یہ لڑکی جاگ رہی تھی. اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا محبوب آ گیا، میرا عاشق آ گیا، اور وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ دیکھو یہ گھوڑی بندھی ہوئی ہے. وہ گھوڑی کو کھولتا ہے، اسے بٹھاتا ہے اپنے ساتھ اور یہ جا وہ جا، بھاگ جاتے ہیں. راستے میں دریا آتا تھا. دریا پار کرنے کے لیے جب انہوں نے گھوڑی کو پانی میں ڈالا تو آدھے پانی میں وہ بیٹھ گئی. اب یہ بڑا حیران، اب اسے اٹھانے کی کوشش کرے، چابک مارے، جو کچھ بھی کرے، لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہے. اس نے پوچھا اس سے، بیٹھی ہوئی تھی پیچھے اس کی محبوبہ، یہ کیا معاملہ، یہ اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ارے اس کی ماں بھی ایسے ہی تھی، وہ بھی پانی میں بیٹھ جایا کرتی تھی. اب یہ سن کر کے وہ شخص سن رہ جاتا ہے. یہی وہ وقت تھا جب دیکھیں کہ ایک ہوشمند انسان فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اب محبوبہ ساتھ میں ہے، پکڑنے کے لیے کوئی ہے نہیں، راہیں آگے کھلی ہوئی ہیں، لیکن یہاں ذہن کی کھڑکیاں کھل گئیں، یہاں شعور کے دروازے واہ ہو گئے، یہاں معرفت کی کھڑکیاں جو ہیں وہ روشن کی قندیلیں جو ہیں وہ روشن ہو گئی. اس نے اس سے کہا، اس گھوڑی کو کسی طرح اٹھایا اور واپس پلٹ آیا، اس کو اس کے گھر لا کر پہنچایا. اب وہ کہتی کہ یہ تم نے کیا کیا، مروا ڈالا مجھے. اگر گھر والے ابھی جاگ رہے ہوں تو میں تو ماری جاؤں، پوچھیں گے کہاں سے آ رہی ہو، تو تم تو چلے جاؤ گے، میں مروں گی. تو تم نے یہ کیا کیوں؟ تمہارے کہنے پر تو میں چل پڑی تھی. تو اس نے کہا کہ بس تمہاری بات سے جو ہے نا وہ میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا. تم نے کہا کہ یہ گھوڑی پانی میں اس لیے بیٹھ جاتی ہے کہ اس کی ماں کو بھی پانی میں بیٹھ جانے کی عادت تھی. میں نہیں چاہتا کہ کل کو
جس طرح آج تم بھاگ کر میرے ساتھ جا رہی ہو، کل کو میری بیٹی بھی کسی شخص کے ساتھ اسی طرح گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو اور گھر والوں کی جو ہے وہ بدنامی ہو اور ان کی ناک کٹے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جلد بازی کے خمیر سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، خلق الانسان عجولا، کہ انسان کی خمیر میں ہے عجلت پسندی۔ عجلت پسندی کہ ابھی روح جو ہے یہیں تک پہنچی تھی، اٹھ کے بیٹھ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، وہ اٹھ کر اس لیے بیٹھ گئے، ابھی تو روح جو ہے وہ ان کے پیٹ تک پہنچی تھی، اور وہاں انہوں نے جو جنت کے میوے دیکھے تو حضرت آدم علیہ السلام کو لگی بھوک، ان کو اسی وقت اشتہا کا احساس ہوا، اور وہ روح اس سے پہلے کہ وہ ان کے پیروں تک پہنچتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جی، تو یہ تو کہہ رہے ہیں عجلت پسندی میں اس طرح سے پیدا کیا، اور انسان ہے بھی جلد باز، اور تلقین کرتی صبر کی، تو کیسے بیچارے جب حضرت آدم علیہ السلام نے صبر کر سکے تو عام انسان کیا صبر کرے گا؟ انسان کے خمیر میں اجرت پسندی ہے، لیکن اس کے رگ و ریشے میں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے علم، عقل اور شعور دیا ہے، اس میں بار بار صبر کی تلقین اسی لیے کی گئی ہے کہ اس کا جو نفس ہے وہ اس کو صبر پر آمادہ کرے۔ صبر پر آمادہ کرے، نفس بھی تو ہے، روح بھی تو ہے، انسان کی خلقت میں جو ہے وہ عجلت پسندی ہے، لیکن انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، اس کے اندر جو روح ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے، اس کا جو احساس ہے، وہ اسے بار بار یہ کہتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات اور صبر کی تلقین کی، کہ انسان جو ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے یہی کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، انسان کی زندگی کی حقیقت برف جیسی ہے، قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے برف، اسی طرح انسان ہر دن اس کی زندگی سے کچھ نہ کچھ چرا کر لے جا رہا ہے، لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ عافیت، نجات اور فلاح و کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے کہ جنہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو صبر اور نیکی کی تلقین کی۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی جلدی کام شیطان کا، اور جلدی کے کام میں ہمارے کس قدر نقصانات ہوتے ہیں، بہت ساری مثالیں دے کر کے ڈاکٹر صاحبہ نے سمجھایا۔ آپ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کیجئے کہ جو کام آپ جلدی میں کرتے ہیں اس کے اندر نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جلدی کا مطلب دیر اتنی بھی نہ ہو جائے کہ ہم فیصلہ نہ کر سکیں۔ بر وقت فیصلہ کرنا بھی ہمارا بہت ضروری ہے، اور وقت پر فیصلہ کریں گے تو یقینی طور پر کامیاب رہیں گے۔ صبر سے استقامت، یہ ہماری زندگی کا اندر ایک ٹھہراؤ لائیں گے اور ہماری زندگی کو یقینی طور پر بدلیں گے، لیکن جلدی کے فیصلے ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ تر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ بالکل، یہاں ایک چھوٹا سا قصہ ہے، بہت مختصر سا، کہ ایک شخص تھا جس کے پاس ایک مرغی تھی، سونے کے انڈے دیا کرتی تھی، اب روزانہ اسے ایک انڈا ملتا تھا، لیکن اس انسان نے یہ سوچا، جس میں لالچ تھی یا جلد بازی تھی، جو بھی آپ سمجھیے، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں مرغی کو ذبح کر دوں، اس کے سارے انڈے ایک ساتھ لے لوں۔ اس نے مرغی کو ذبح کر دیا، اب اس کے ہاتھ کیا لگا یہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور لالچ بری بلا ہے، جس نے یہ کہانی پڑھی ہے وہ ناظرین جانتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں شمولیت کی۔ شکریہ آپ کا بھی۔ تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔